سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين خصوصا الحاضرين بحق امیر المؤمنین. چوتھی دلیل میں عامی نے یہ دعویٰ کیا کہ بعض روایات میں لفظ صلاۃ مصداق فاسد کے لیے استعمال ہوا ہے، اور تقریباً تین روایتیں تقریباً پیش کی، اگرچہ مصنف نے دو روایتوں کو جمع کر کے بیان کیا ہے، ملا کر بیان کیا. تیسری روایت یہ تھی کہ دع الصلاۃ ایام اقرائک. خلاصہ تینوں روایات کا جو پہلا جواب تھا مصنف کا، وہ یہ تھا کہ بھئی استعمال لفظ صلاۃ فی العام، هذا الاستعمال عام من الحقیقت والمجاز. آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ اس استعمال سے کہ لفظ صلاۃ جو ہے عام کے لیے وضع ہوا ہے، استعمال عام ہے. یہ پہلا اجمالی جواب تھا. دوسرا جواب تفصیلی تھا، مع ان المراد سے سابقہ دو روایتیں جو تھیں، بنی الاسلام والی روایت اور اس کے بعد فلو ان احدا صام نهارہ، اس کی تفصیل مقدم ہو گئی. تیسری روایت کا تفصیلی جواب، دع الصلاۃ ایام بلین اقرائک، حالت حیض میں نماز کو ترک کرو. خاتون سے خطاب ہے، دعی. تو یہاں پر عامی کا دعویٰ یہ تھا، یہ صلاۃ صحیح نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ صلاۃ صحیحہ پر حائض کو قدرت ہے ہی نہیں تاکہ شارع امر کرے کہ دعی الصلاۃ. واضح ہوگا. فاذا دعی کا جو متعلق ہے، امر کا جو متعلق یا امر کا لازم ہے جو کہ لا تصلی ہے، نہیں ہے، مصنف کی عبارت میں نہیں کا لفظ استعمال ہوا، جو کہ لازم ہے، دعی ہے، ترک ہے. تو اس کا متعلق جو صلاۃ ہے، یہ صلاۃ عام ہے، یعنی صلاۃ فاصلہ ہے، صحیحہ نہیں ہے، اس لیے کہ لیس القدرہ علیہا علی الصحیحہ، صلاۃ صحیح کے اتیان پر قدرت ہے ہی نہیں تاکہ اس کے بارے میں جو ہے نہیں کی جائے یا امر کی صورت میں اترک کہا جائے. خوب، بناء علی ھذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یعنی صلاۃ فاسدہ جو کہ حالت حیض میں تم انجام دیتی ہو، یہ تو صحیح، تو فرد صحیح تو نہیں ہے، لیکن صلاۃ فاسدہ یعنی عام ہے، اصل ماہیت صلاۃ ہے، اس کو ترک کرو. لہذا یہ عامی کے لیے دلیل واقع ہو سکتی ہے. عامی کا یہ دعویٰ. شیخ مصنف نے کہا کہ یہاں پر بھی استعمال، پہلا جواب اجمالی سب کو ہوئی کہ یہاں پر بھی استعمال عام من الحقیقت. دوسرا جواب، وفی الروایت الثانیۃ، وفی الروایت الارشاد الى عدم القدرة على الصلاة الصحیحہ، صفت بھی لگا تاکہ واضح ہو جائے. دوسری روایت میں ارشاد ہے، یعنی امر مولوی نہیں ہے یا نہی مولوی نہیں ہے، بلکہ ارشادی ہے. کس بات کی طرف ارشاد ہے؟ الى عدم القدرة على الصلاة الصحیحہ، صلاۃ صحیحہ پر حائض کو قدرت نہیں ہے، یہ مراد ہے. یعنی ارشادی ہے کس بات کی طرف؟ صلاۃ صحیحہ پر عدم قدرت کی طرف ارشاد ہے، مولوی نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں کہ جو ہے بلے امر مولوی ہو اور حرام ہو، یعنی لا تصلی، یعنی دعی الصلاۃ یعنی لا تصلی، اذا صلیت یعنی تعاقب، عقاب ہوگا، سزا ملے گی. امر مولوی کا مطلب یہ ہے، اور امر شادی میں عقاب نہیں ہے، امر مولوی میں عقاب ہے. ایسا نہیں ہے بلکہ ارشاد ہے. وَإِلَّا سے کیا مراد؟ اگر یہ ارشاد نہ ہو بلکہ آپ کہیں کہ دعی میں امر مولوی ہے، یعنی دعی جو کہ اترک الصلاۃ، یہ امر مولوی ہے، تو کان الاتیان بالارکان، ارکان کو انجام دینا، وسائر ما یعتبر فی الصلاۃ، اور جو کچھ معتبر ہے صلاۃ میں، علیکم السلام، اور جو کچھ معتبر ہے صلاۃ میں، بل بما یسمى فی العرف بها بالصلاۃ. آگے بین قوسین والی عبارت کو چھوڑیے، محرما علی الحائض، انجام دینا حرام ہوگا حائض کے اوپر، ذاتن بنفسها، یہ ارکان کو انجام دینا ذاتن یعنی بنفس هذه الصلاۃ مع الارکان، جو کہ اس میں معتبر ہے، بلکہ عرف میں جس کو صلاۃ کہا جاتا ہے، اگرچہ فاسد ہی کیوں نہ، مراد یہ ہے، اصل عبارت کا ترجمہ کافی نہیں ہے یہاں پر. مطلب یہ ہے
کہ عامی کے نزدیک جس کو وہ صلاۃ کا نام دیتا ہے ما یسمى فی العرف سے مراد ہے عند العامی، یعنی شیخ مخاطب ہے عامی سے، ایھا العامی، اگر یہاں ارشاد نہ ہو الی عدم القدرہ علی الصلاۃ الصحیحہ بلکہ نہیں مولوی مراد لے لیں تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں مولوی یعنی حرام ہے آپ کے اوپر۔ کیا حرام ہوگا حائض کے اوپر؟ قصد قربت کے علاوہ ویسی ہی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہی ہے، ایسی نماز جس پر لفظ صلاۃ صدقانے میں آپ کے پاس جو معتبر ہے، جو ارکان معتبر ہے آپ کے پاس، ایھا العامی صلاۃ صدقانے کے لیے، اس لیے کہ ما یسمى صلاۃ تو ہونا چاہیے عامی کے نزدیک بھی، وہ الا ویسی مجرد کسی چیز کو صلاۃ نہیں کہتا ہے کہ اس میں اس کو وہ صلاۃ بولے یا کہ عام گفتگو کو صلاۃ بولے، نہیں نہیں، ما یسمى بالصلاۃ، جن چیزوں کو صلاۃ کہا جاتا ہے عند العامی، وہ اگر انجام دیتے حائضہ کچھ ارکان کو انجام دیتے، یا ما یسمى بالعرف بالصلاۃ، مثلا عند العرف جس کو صلاۃ کہا جاتا ہے عادتاً، وہ عرف یعنی عام، یعنی عرف خاص نہیں جو کہ صحیح ہے مراد، یعنی مجازن جس کو عرف صلاۃ کہتا ہے، مثلا صلاۃ خاصہ کو بھی صلاۃ کہتا ہے، وہ اگر انجام دے دے حائض تو یہ حرام ہوگا حائض کے اوپر آپ کے بقول، بدون قصد القرب، ہاں بغیر قصد قربت کے قبلے کی طرف اگر کھڑی ہو جائے، قصد قربت تو تشریح ہے، یہ حرام کیونکہ حائض کے لیے جائز نہیں ہے جو قصد قربت کرے، یعنی قصد قربت ممکن نہیں ہے، اور قصد کرے وہاں پر تشریح لازم ہے، اسی لیے کہتے ہیں وَإِن لَّمْ تقصد بِهِ الْقُرْبَ، اس اتیان کے ذریعے سے اگرچہ قربت کا قصد نہیں کیا ہے لیکن قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رکوع سجود، هذا الاتیان بهذه الارکان، جن ارکان کا نام آپ جو ہے اسم صلاۃ اس کو دیتے ہو، یہ انجام دہی حرام ہوگا حائض کے اوپر، وہ حالانکہ ولا اظن، اور یہ میرا گمان نہیں ہے کہ ان یلتزم به المستدل بالروایہ، یعنی مجرد قیام کرنا بغیر کسی قصد قربت قبلے کی طرف رخ کرنا، کچھ ارکان کو انجام دینا حرام، یہ کوئی بھی ملتزم نہیں ہو سکتا، لہذا امر مولوی دعیم ہے، یعنی نہی مولوی مراد لے لیں تو مجرد قیام حائض جہت القبلہ و اتیان بعض الافعال تکون محرما علیہ، وہ حالانکہ روایت یہ نہیں بتاتی، وہ خیال نہیں کرتا ہوں کہ میں جو ہے شیخ فرماتے ہیں کہ مستدل یہ ارادہ کرے قصد قربت ہو تو حرام ہے کیونکہ یہ تشریح ہے اس کی طرف سے حائض کی طرف سے، لہذا یہاں پر ارشاد ہے، امر ارشادی ہے الی عدم القدرت دع الصلاۃ میں، یعنی صلاۃ صحیحہ کو ترک کرو، مطلب ہے کہ ارشاد الی انت لا تقدر علی اتیان هذه الصلاۃ الصحیحہ، یہ مراد ہے، امر مولوی نہیں ہے کہ دعی یعنی لا تصلی، جو کہ لازم کیا ہے دعی یعنی لا تصلی الصلاۃ، یہ نہی مولوی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ نہی مولوی کا مطلب بدون قصد قربت، اگر یہ کھڑی ہو جائے قبلے کی طرف کچھ ارکان کو انجام دے دے جن کو آپ جو ہے صلاۃ کہتے ہو، یعنی صلاۃ فاسدہ، تو صلاۃ فاسدہ کو انجام دینا بغیر قصد قربت حرام ہونا چاہیے، یعنی قبلے کی طرف حائض کھڑی ہو جائے بغیر کسی قصد قربت کے کچھ افعال کو انجام دے دے، رکوع میں جائے سجود میں جائے، یہ حرام ہونا چاہیے، ولا اظن، اور میرا گمان یہ نہیں کہ ان یلتزم به بهذا، به کی ضمیر یعنی اس حرمت کا، المستدل فاعل يلتزم بالروایہ، فتأمل جیدا، هذا واضح ان شاء اللہ۔ آخری دلیل عامی کے نزدیک کیا ہے؟ ومن الوجوہ للعامی انه لا اشکال فی صحة تعلق النذر وشبه النذر یعنی عہد یمین بترک الصلاة في مكان تكره فيه، یعنی في مكان تكره الصلاة فيه في هذا المكان۔ سب سے پہلے دو مقدمات فرض کرتے ہیں مصنف، وہ دونوں مقدمات مسلم ہیں، مقدمہ اولا اور مقدمہ ثانیہ دونوں مسلم ہیں، اب ان کو تسلیم کرنے کے بعد یہ دونوں مقدمات صلاۃ صحیحہ میں گنجائش نہیں، صلاۃ عامی میں یہ دونوں مقدمات فرض ہو سکتے ہیں، وہ کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی اشکال نہیں ہے کہ نظر کا تعلق رکھنا کس کے ساتھ، یا شبہ نظر عہد یمین جو بھی لے بترک الصلاۃ، للہ علی ان اترک الصلاۃ، وہ یہ پہلا مقدمہ، کہاں پر؟ فی مکان تکرہ فیہ، یہاں تک پہلا مقدمہ تمام ہو گیا، ایسے مکان میں جہاں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، وہاں پر اگر آپ نظر کریں، کیا نظر کریں؟ للہ علی ان اترک الصلاۃ فی الحمام او فی المقابر، جہاں پر کراہت الصلاۃ، یہ نظر چونکہ رجحان ہے یہاں پر
نہ پڑھنا کیا ہے راجح، تعلق نظر میں کوئی مشکل نہیں ہے. هذا صحیح. مقدمہ اولا مسلمہ. اچھا دوسرا وحصول الحنث بفعلها بفعل الصلاة. اگر آپ نماز کو انجام دے دیں، کون سی نماز؟ جس کی آپ نے نظر کی ہے. وحصول الحنث لا بلے وحصول الحنث بفعلها بفعل الصلاة الأعم، بفعل الصلاة العامی. عامی جس صلاة کا قائل یعنی صلاة عام، مو صحیحہ، خصوص صحیحہ نہیں. اگر وہاں پر نماز فاسد کو آپ انجام دے دیں، یعنی عام مراد لے لیں، اس میں صحیح بھی ہے فاسد بھی ہے، لیکن صحیح گنجائش نہیں ہے، آپ فاسد صلاة کو انجام دے دیں، تو یہاں پر حنث حاصل ہوگی. نظر کو توڑنا، حنث النظر یعنی نقض النظر، جو آپ نے نظر کی تھی وہ ٹوٹ جائے گی. صلاۃ فاسدہ کے ذریعے سے ہی صلاۃ فاسدہ عامی کی تائید ہو رہی ہے. یہاں تک بھئی یہ جو مقدمہ اولا ہے یہ درست ہے. مقدمہ ثانیہ کیا مطلب؟ اگر آپ نماز کو انجام دے دیں حمام میں، جو کہ آپ نے ترک کے بارے میں نظر کی تھی، وہاں پر حنث متحقق ہوگی. حنث نظر کون سی نماز کے ذریعے سے متحقق ہوتی ہے؟ بتاؤ. عامی آپ سے پوچھتا ہے، تو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر صلاۃ صحیحہ کے ذریعے سے میری نظر ٹوٹ جائے گی، نہیں. اس لیے کہ عامی کیا کہتا ہے؟ اصلاً صلاۃ صحیحہ کو انجام دینا ہی غلط ہے، ممکن نہیں ہے وہاں پر آپ انجام دیں. کیوں؟ اس لیے کہ نظر کے ذریعے سے یہ صلاۃ صحیحہ حرام ہوتی ہے. وہاں پر صلاۃ صحیحہ حرام ہوتی ہے بعد تعلق النظر. نظر کی وجہ سے خود اصل صلاۃ حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اصل صلاۃ کراہت کے ساتھ درست ہے، لیکن نظر کے ذریعے سے یہ صلاۃ حرام ہوتی ہے. لہذا عامی آپ سے مخاطب ہے کہ ایھا الصحیح، یہ جو نظر ٹوٹ جاتی ہے حنث نظر کون سی نماز کے ذریعے سے؟ نماز عام کے ذریعے، فاسد کے ذریعے سے. واضح لولا صلاۃ صحیحہ کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے. کیوں؟ کیا یہ نماز نہیں ہے؟ بھلے نماز ہے، لیکن بعد النظر تکون محرمہ. نظر کے بعد یہ صلاۃ صحیحہ حرام ہے، ممکن نہیں کہ انجام پائے. لہذا جو نماز انجام پائے گی وہ صلاۃ فاسدہ ہوگی. بس صلاۃ فاسدہ کے ذریعے سے حنث نظر متحقق ہوگی اور آپ پر کفارہ واجب. عامی یہ کہنا چاہتا ہے فتجب الکفارۃ علیہ اذا ترکت النظر بصلاۃ فاسدۃ. واضح ہوگا. صلاۃ صحیحہ کیوں؟ اس لیے صلاۃ صحیحہ ممکن نہیں ہے، بعد النظر محرم، اتیانها غیر ممکن. بلکہ آگے شیخ مصنف فرماتے ہیں کہ بلکہ جو صحیحہ کو فرض کرنے سے عدم لازم آتی ہے. صلاۃ صحیحہ اذا فرضتها يلزم منها عدم الصحہ وما يلزم منه المحال فهو محال. صلاۃ صحیح آپ فرض کریں گے تو ایک محال چیز سامنے آتی ہے، وہی کہ صلاۃ صحیح فرض کرنے سے عدم لازم ہے. صلاۃ صحیح فرض کرو گے یعنی عدم الصحہ سامنے آئے گی نظر کی وجہ سے، یہ گنجائش نہیں. اب آ جائے وحصول الحنث بفعلها بفعل الصلاۃ. اب یہاں پر تاکہ برات واضح ہو جائے، بفعل الصلاۃ العامی، بفعل الصلاۃ المکروہہ وہ صلاۃ عامی ہوگی یعنی فاسد صلاۃ ہوگی. اب مصنف فرماتے ہیں کہ ولو، یہاں سے آگے ولو كانت الصلاۃ المنظور ترکها، ترکنا فاعل منظور اور منظور صفت صلاۃ. ولو كانت الصلاة المنظور ترکها خصوص الصحیحۃ، خصوص خبر کانت، اگر وہ صلاۃ جس کے ترک کے آپ نے نظر کی ہے اگر وہ خصوص صحیحہ ہی ہو، لا يكاد يحصل به بفعل الصلاة الصحيحة الحنث اصلا. حنث نظر نقض النظر متحقق ہی نہیں ہوگا اگر آپ صلاۃ صحیحہ مراد لیں یہاں پر، اور کفارہ بھی آپ پر واجب نہیں ہوگا. وہ حالانکہ آپ دو مقدموں کو تسلیم کر چکے ہو، نظر درست ہے اور حنث نظر صلاۃ کے ذریعے سے جو ممکن ہے، اور جس کے نتیجے میں جو ہے اگر میں نماز پڑھوں مکان ہے اس میں مقابر میں یا حمام میں تو جو ہے نظر ٹوٹ جائے گی اور نتیجے میں کفارہ واجب ہوگا. یہ فقط و فقط صلاۃ فاسدہ کے ذریعے سے گنجائش ہے، صلاۃ صحیحہ ممکن ہی نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ ولو كانت الصلاۃ المنظور ترکها خصوص الصحیحہ لا يكاد يحصل به بفعل الصلاۃ، به کی ضمیر بفعل الصلاۃ الصحیحہ. ماذا لا يكاد يحصل؟ فاعل يحصل الحنث اصلا، اصلا حنث. کیوں کیوں بھائی کیوں؟ کیا نماز نہیں ہے حمام میں جو میں نماز پڑھتا ہوں صحیح ہے؟ نماز نہیں ہے، بھلے لفساد الصلاۃ،
اس لیے وہ صلاۃ ہی فاسد ہے. کون سی؟ المأتی بہا، جس کو انجام دیا گیا ہے. کیوں؟ لحرمتها، لحرمت الصلاۃ المأتی بہا بالمنظور. نظر کے ذریعے بالمنظور. کما لا یخفا، یہ مطلب واضح نہیں. بل کما لا یخفا، یہ مطلب جو ہے واضح ہے. بل یلزم، بل آج ترقی کرتے ہیں مسلم، بل یلزم المحال، بلکہ قاعدہ محال سامنے آتا ہے. وہ کیا ہوگا؟ فإن النذر، کہ کب محل لازم آئے گا؟ اگر صحیح مراد لیتے ہیں نظر کا مطلب صحیح. اس لیے کہ فإن النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها من الصلاة. آپ نے فرض یہ کیا کہ جو ہے نظر میں تعلق رکھا ہے صلاۃ ہے صحیح، یہ فرض کیا نا ابھی فی الحال. ولا تكون ولا تكاد تكون الصلاة معه مع هذا النذر صحيحة. آپ نے فرض کیا کیا؟ مثلا صلاۃ صحیحہ متعلق نظر، وهذا عنك ولا تكون مع النذر صحيحة. نظر کے ساتھ یہ صلاۃ صحیحہ نہیں ہوتی ہے. ادھر صاحب نے کہا متعلق نظر صحیحہ ہے، اور یہ فرض کرنا ہی محال ہے، اس لیے کہ متعلق نظر کا صلاۃ صحیحہ وہ نہیں محال ہے. وما يلزم من فرض وجوده، وہ چیز جس کے وجود کے فرض کرنے سے لازم آتا ہے. کیا لازم آتا ہے؟ یلزم کا فائد عدم ہو، اسی چیز کا عدم محال، وہ چیز محال ہوتی ہے. وما یلزم، ما موصول مبتدا ہے، محال خبر ہے. ترجمہ لفظی اس قاعدے کا سنیے گا. ما وہ چیز، یلزم من فرض وجودہ، وجودہ کی ضمیر اسماء کی طرف، جس چیز کے وجود کے فرض کرنے سے لازم آتا ہے. کیا لازم آتا ہے؟ عدم ہو، اسی چیز کا عدم لازم آ جائے وہ چیز محال ہوتی ہے. یعنی گویا انسان لا انسان، وجود فرض الصلاۃ الصحیحہ بالنظر یعنی عدم الصلاۃ الصحیحہ بالنظر، یہ چیز موجود، چونکہ نظر جیسے حرام، یعنی صلاۃ صحیحہ عدم الصحیحہ. دوسرے الفاظ میں چونکہ نظر کا متعلق کیا ہے؟ نظر للہ علیہ ان اترک الصلاۃ، نظر کا متعلق اگر صلاۃ صحیحہ مراد لے لیں تو نظر کیا بتاتی ہے؟ انجام نہیں دو، یعنی لا تصلی الصلاۃ فی الحمام، اور نہیں فی العبادات یقتضی الفساد. عبادات میں نہیں، یا کل عبادت منہی ہو، یا اجزاء اصول میں مسئلہ النہی تدل علی الفساد فی العبادات. لہذا یہاں پر نظر گویا یعنی للہ علی ان اترک الصلاۃ، یعنی لا اصلی. نظر آپ کو یہ بتاتی ہے کہ لا تصلی الصلاۃ فی الحمام. فلہذا اذا فرضت الصلاۃ الصحیحہ بالنظر، گویا آپ اس طرح فرض کرتے ہیں کہ جو لا تکون الصلاۃ صحیحہ. یہ دونوں ممکن نہیں ہے. قلت، جواب مصنف سے لا يخفى انه لو صح ذلك لا يقتضي الا عدم صحة تعلق النظر بالصحيح. پہلی بات ہے کہ اگر ہم تسلیم کریں اس بات کو، تسلیم کرتا ہے اشکال کو مصنف کہ اگر اس استدلال کو لو صح ذلك الاستدلال او هذا الوجه الخامس، ذلك کا مشار لے لا انه لو صح ذلك، یہ اگر درست ہو تسلیم کریں تو لا يقتضي هذا الوجه الخامس او الاستدلال لا يقتضي الا عدم صحة تعلق النظر بالصحيح. اس حد تک تقاضا کرتا ہے کہ نظر صحیح کے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتا. تعلق نظر بالصحیح درست نہیں ہے. عدم صحت تعلق نظر بالصحیح اس حد تک دلالت ہے. لا عدم وضع اللفظ له شرعا، هذا شيء آخر، دو الگ الگ راستے ہیں. هذا الاستدلال مجرد ما يقتضي عدم صحة تعلق النظر بالصلاة الصحيحة، بس الصلاة الصحيحة کے ساتھ نظر کا تعلق درست نہیں، بس اس حد تک. اما لا عدم یعنی لا يقتضي عدم، یہ عطف لا يقتضي، یعنی لا يقتضي هذا الوجه عدم وضع اللفظ له للصحيح شرعا. لیکن شریعت متقدسہ میں حقیقت شرعیہ کے ذریعے سے لفظ صلاۃ کا صحیح کے لیے وضع ہونا یہ وجہ دلالت نہیں کرتی اس بات کو. هذا في مصداق من موارد میں سے ایک مورد میں کہ یہ لفظ صلاۃ صحیحہ متعلق نظر واقع نہیں ہو سکتی، بس ختم. لیکن یہ اصل وضع میں مؤثر نہیں ہے. اصل وضع میں ممکن ہے کہ جو ہے صلاۃ صحیحہ کے لیے وضع. پہلا جواب یہ ہے. لہذا دونوں الگ الگ چیزیں، کوئی ملازمہ نہیں ہے. ملازمہ اس میں نہیں ہے کہ چونکہ یہاں پر صحت
صلاۃ صحیحہ متعلق نظر واقع کرنا درست نہیں ہے، لہذا اصل شریعت میں ہی لفظ صلاۃ صحیحہ کے لیے وضع نہیں ہوا ہے، دونوں میں کوئی ملازمت نہیں ہے، یہ کہنا چاہیے ایک یہ جواب۔ دوسرا مع یہ جو جواب سنیے، ان الفساد من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقه متعلق النذر فلا يلزم من فرض وجودها وجود الصحة عدمها عدم الصحة، جیسا کہ عامی کا دعویٰ ہے۔ کیا کہنا چاہتا مع ان الفساد من قبل النذر، بھئی یہ جو صلاۃ صحیحہ جو فاسد ہوتا ہے، یہ فساد کہاں سے آ گیا ہے؟ فساد کہاں سے؟ کہتے ہیں کہ یہ فساد من قبل النذر، نظر کی وجہ سے صلاۃ صحیح فاسد ہو گئی نا حمام میں۔ کہہ رہا ہے کہ یہ فساد جو کہ نظر کی طرف سے آ چکا ہے یہاں پر، لا ینافی هذا الفساد، یہ فساد منافات نہیں رکھتا ہے۔ کس چیز سے منافات نہیں رکھتا ہے؟ صحت متعلقہ، متعلق النذر، نظر کا متعلق صحیح ہونے کے ساتھ منافات نہیں رکھتا ہے۔ فلا یلزم، لازم نہیں آتا ہے کہ من فرض وجود الصحہ، صحت کے فرض کرنے سے لازم نہیں آتا۔ کیا لازم نہیں آتا؟ عدم و عدم سے لازم نہیں آتا۔ یہ ترجمہ لفظی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نظر کی وجہ سے جو صلاۃ فاسد ہوتی ہے، یہ چیز منافات نہیں ہے کہ نظر کا تعلق صلاۃ صحیحہ، دونوں میں کوئی منافات نہیں۔ کیوں منافات نہیں ہے؟ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ مصنف یہاں پر صحیحہ سے مراد یعنی للہ علی، بلے للہ علی ترک الصلاۃ الصحیحہ، یہاں پر نظر کی وجہ سے جو فساد صلاۃ میں پیدا ہوا ہے، هذا لا ينافي مع صحت متعلق النظر، متعلق النظر، اس لیے کہ یہ جو متعلق نظر ہے نا، متعلق نظر قبل النظر کیا تھا؟ صلاۃ صحیحہ، جو گھر میں جو ہے تمام افعال ارکان کے ساتھ وہی متعلق واقع ہوئی ہے۔ لیکن یہاں پر لولا النظر، صحت لولائیہ، ایک ہے صحت قبل النظر، نظر سے پہلے جو صحت ہے وہ بغیر کسی شرط صحیح، ایک دفعہ صحت بعد النظر، میں اس صلاۃ کو متعلق نظر قرار دیتا ہوں، صلاۃ صحیحہ جو کہ صلاۃ صحیحۃ لولا النظر، اس کو میں متعلق قرار دیتا ہوں۔ کہہ رہا کہ جو ہے یہاں پر لا ینافی صحت متعلق النظر قبل النظر، قبل النظر جو صحیح ہے اسی کو ہی متعلق قرار دیتا ہوں، لیکن نظر کے تعلق رکھنے کے بعد کیا کہوں گا؟ یہ صحت ہے لولا النظر، صحت لولائیہ کہتے ہیں، جیسا کہ بعض شروحات میں ہے الصحہ اللولائیہ، یعنی صلاۃ صحیحۃ لولا النظر، اس طریقے سے۔ لہذا اس بنا پر بلے لازم نہیں آتا کہ من فرض وجود الصحہ عدم الصحت كما يدعي الحنف۔ اس کے بعد ومن هنا انقضى ان حصول الحنف انما يكون لاجل الصحة لولا تعلقه، یہاں سے یوں کہ یہ عبارت ہے جو میں نے ابھی بیان کیا، خارج سے نہیں، یہ مطلب ہے، یہ بات واضح ہو گئی کہ حصول حنف، بھائی صلاۃ صحیحہ میں کس طرح سے حاصل ہوگی حصول حنف؟ انما یکون لاجل الصحہ، خود صلاۃ صحیحہ کے ذریعے سے ہی ہے، لیکن لولا تعلق النظر، لولا تعلق النظر، بلے لولا صحت لولائیہ، اگر نظر نہ ہوتی تو خود صلاۃ صحیحہ کے ذریعے سے ہی فاسد، بات واضح ہوئی نا؟ لہذا متعلق نظر صحت ہی ہے، لیکن ایک صحت قبل النظر ہے، ایک صحت بعد النظر ہے۔ جو ہے حنف نظر، نقض النظر يحصل بالصلاة الصحيحة لولا النظر، یہ مراد کلام۔ نعم ہاں ہاں ہاں، لو فرض تعلقه تعلق النظر بترک الصلاة، اس صلاة کے ترک کے بارے میں کہ المطلوبة بالفعل، اس کو کہتے ہیں صحت فعلیہ۔ ابھی بھئی ابھی جو نظر کے تعلق کے بعد جو صحت فعلی ہے، اگر یہ مراد لے لے تو لکان منع حصول الحنف، نقص کا حاصل ہونا، منع ہونا، بفعل الصلاة المطلوب بالفعل بمکان من الامکان، اس وقت مستدل کا جو اشکال ہے وہ کسی حد تک قریب ہوتا، بمکان من الامکان، ممکن ہوتا۔ کون سی نماز مراد لیتا؟ صلاۃ صحیحہ مطلوبہ بالفعل، لا لولا، لولا والی نہیں۔ مصنف نے کس طریقے سے منافات کو دور کیا؟
بھائی متعلق نظر وہی صلاۃ صحیح ہی ہے، لیکن ایک صلاۃ صحیحہ قبل النظر ہے، ایک صلاۃ صحیحہ بعد النظر ہے. اس سے میں کیا تعبیر کرتا ہوں؟ مصنف کہتے ہیں کہ لولا النظر، صحت لولائیہ، یعنی نظر نہ ہوتی تو یہ صلاۃ صحیحہ کے ذریعے سے ہی حنس حاصل ہوتا، نفع حاصل ہوتا، لہذا کوئی منافات نہیں ہے. ہاں نعم میں قبول کرتا ہوں کہ اگر متعلق نظر اس صلاۃ کو قرار دیا جائے جو صلاۃ مطلوب بالفعل، فعلا مطلوب ہے، لولائیہ والی نہیں، فعلا بھائی بعد النظر جو صلاۃ آپ سے مطلوب ہے، وہ اگر صلاۃ صحیحہ مراد لے لیں تو منع حنس، منع نقد النظر بمکان من الامکان. بات واضح ہو گئی؟ کیونکہ ابھی بعد تعلق النظر اگر آپ صلاۃ مطلوبہ الصحیحہ مراد لے لیں، متعلق قرار دے دیں تو ممکن نہیں ہے. مصنف کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، کلام مستدل یہاں پر واحد، لیکن میں اس طریقے سے دور کروں گا اس کو کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو ہے وہ کوئی ملازمہ نہیں ہے. پہلا جواب میرے پاس نظر کی وجہ سے جو بھلے وضع شرعن وضع ہونے کے بارے میں اور جو ہے یہاں متعلق واقع نہ ہونے کے بارے میں کوئی ملازمہ نہیں. دوسرا جواب میرے پاس بھائی یہاں پر صحت لولائیہ میں مراد لے لوں، یعنی متعلق نظر صحت صلاۃ ہی ہے، الصلاۃ صحیحہ ہی ہے، لیکن لولا النظر کہوں، لولا النظر لوقع الحنس، لوقع النقد بالصلاۃ الصحیحہ، اس طرح کہوں. ایک دوسرا بھلے ہاں نعم میں جو تسلیم کیا اس کو ذہن میں رکھنا، جو مصنف نے نام کے ذریعے تسلیم کیا، ہاں اگر لولائیہ مراد نہ لے لے، صحت لولائیہ نہ لے لے، یعنی لولا النظر صحت نہ لے لے، بلکہ فعلا جو مطلوب ہے مجھ سے وہ مطلوب صلاۃ صحیحہ مراد لے لیں جیسا کہ مستدل کہتا ہے، تو پھر صحیح ہے اس کی بات. منع حصول حنس بهذه الصلاۃ الصحیحہ المطلوبہ بالفعل بمکان میں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ بعد نظر حرام، پھر یہ مطلوب کیسے ہو سکتی ہے؟ صلاۃ صحیحہ المطلوب بالفعل اگر مراد لے لیں، لولائیہ مراد نہ لے لیں، تو یہ نظر کے ذریعے حرام ہوگی، انجام دینا ہی ممکن نہیں ہے. فكيف يحصل الحمد بهذه الصلاة الصحيحة المطلوبة؟ وصلى الله على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن.